فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء مجيد أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحديد والنخل باسقات لا ترى النذير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخبير كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اللہ کے فرشتہ پیدا. نعرے منور میں ڈالے گئے حکمت خلیل پوری بندت کی سراروں میں قدم ٹوٹ گیا. برادران اسلام حاضر جمعہ ہر طرح کی بڑائی بزرگی ہم روشن آتی دکھائی اس محدود ناصرین خالق کائنات مالک جہاں کے لیے ہے کہ جس نے جو رات کو پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں سلام نازل ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی زندہ نام غراض احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور جن کے ذریعہ سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کی ساری انسانیت کو ذلت و رسوائی ضلالت و گمراہی اور کفر کی نرک سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر آیا. میرے بھائیو خطبہ مسلمہ کے بعد جو ایسی کلمہ تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس کی ایسی کلمہ کے بعد رشتہ لگاتے ہیں اللہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کی بالا ہم حقدار کہنے کی اور ہم سب کو پر عمل کی توفیق عطا فرما. محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شکر ہے احسان ہے کہ ہم اور آپ ذی الحجہ مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. ذی الحجہ مہینہ ہمارے اور آپ کی اوپر سایہ پگن ہے. ہمیں ہر مسلمان اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو ہم آخری مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ ذی الحجہ مہینے کا جو پہلا اشرا ہے جسے ہم اور آپ اشرے ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں یہ اشرا ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اشرے کی ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا والفجر وليال العشر والشفع. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کتنی فضیلت کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی. اور اسی طرح سے ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو افضل الایام کہا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے سب سے افضل ایام ہے. اور ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے جہاد سے بڑھ کر کے. چنانچہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عشرے ذی الحجہ کے اندر کیے ہوئے اعمال جہاد سے بڑھ کر کے اجر و ثواب کے اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں. یہی وجہ میرے بھائیو آپ دیکھو گے
کہ ہمارے اسلاف 3 اشروں کی بڑی قدر کرتے تھے. ایک محرم الحرام کا پہلا اشرا اور رمضان المبارک کا آخری اشرا اور اسی طرح سے ذوالحجہ مہینے کا پہلا اشرا. ان 3 اشروں کی ہمارے اسلاف بڑی قدر کرتے تھے, اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ان اشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے, کیونکہ ان اشروں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے, بڑے پسندیدہ. تو اشرے ذوالحجہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ بدل ہے. اس اشرے کے اندر بہت سارے مستحب اعمال ہیں. فرائض کا اہتمام کیجیے, نوافل کا اہتمام کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے, قرآن کی خوب تلاوت کیجیے, صدقہ خیرات خوب کیجیے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجیے, روزوں کا اہتمام کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے. آپ روزے کا اہتمام کیجیے. اور نفل روزے کا ثواب کتنا ہے آپ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کہ اگر کوئی بندہ 1 دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے. تو بہت سارے مستحب اعمال ہیں. ہمیں اور آپ کو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں, ذکر و اذکار میں لگ جائیں, قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں. اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک مسلمان اپنے رب کے حضور میں جانور کو قربانی کر کرتا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا مشہور واقعہ جس پر 4000 برس گزر چکا ہے, اس لیے زندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کی پوری زندگی مکمل سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس بات کا خیال رکھیں, دل کے اندر اس بات کا احساس کریں کہ قربانی کرتے وقت ہماری چھری جہاں چلتی ہے ایک بھیڑ یا بکرے ایک جانور کا گلا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جہاں چھری چلی تھی ان کے اکلوتے بیٹے کا گلا تھا. ہم اور آپ جس تیزی کے ساتھ جانور ذبح کر دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بے فکری کے ساتھ بوڑھے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن کو چھو دیا. ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی منشا تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہی تقاضا تھا. میرے بھائی اگر ہم نے اور آپ نے اسی نیت کے ساتھ اسی قصد و ارادے کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کیا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی منشا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہی تقاضا ہے, تو ہماری قربانی انشاءاللہ اللہ کے دربار میں قابل ہوگی. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے, کوئی اور دوسری چیز ہے, تو ہم اور آپ اس بات کو جان لیں وہ جانور کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو, وہ جانور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, وہ جانور کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی قربانی قابل ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نیت کے ساتھ, جس قصد ارادے کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کریں, اگر ہم نے اور آپ نے اپنے جانور کو اسی مقصد کے تحت ذبح کیا, اسی ارادے کے ساتھ قربان کیا کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی منشا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہی تقاضا ہے, تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں رب تبارک و تعالیٰ ہوگی. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے اندر پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام آزاد تھا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا, جو حکمراں تھا, اس کا نام نمرود تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر کے اندر جنم لیتے ہیں, ایک ایسے گھر کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے کہ پورا گھر علاقہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, خود بت بناتے ہیں, مورتیاں بناتے ہیں, ان کی پوجا بھی کرتے ہیں, اور یہی نہیں اس کی تجارت بھی کرتے ہیں, اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا کہ ان کے ارد گرد چاروں طرف چاند, سورج, تاروں کی خدائی کے ڈنڈے بن رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو جاننے کے لیے انہیں کو اپنا ذریعہ بنایا, کیا واقعی میں معبود ہو سکتے ہیں, کیا واقعی میں عبادت کے لائق ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر پورا نقشہ بڑی بہترین انداز میں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب تارے کو دیکھا تو کہا یہی میرا رب, لیکن جب تارا ڈوبنے لگا ابراہیم علیہ السلام کا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے.
ستاروں کو دیکھا, چاند کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوبنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بڑی آن کے ساتھ, بڑی شان کے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں رب ہاں, یہی میرا رب ہے, یہی سب سے بڑا. لیکن جب سورج بھی ڈوبنے لگا ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے, قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم کے لوگوں, میں ان تمام چیزوں سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیدار ہوں. اور میرے بھائیوں جب حق بات دل کے اندر پیوست ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے لیے ساری خدائی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دعوت و تبلیغ کرتے, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, اور ادب و احترام میں ذرا برابر کمی نہیں ہونے دی. بار بار کہتے رہے یا عبدی لما تعبدون, یہ میرے ابا جان آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے, نہ دیکھ سکتے, اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے. بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, ادب و احترام کے اندر ذرا برابر کمی نہیں ہونی. لیکن ان کے بعد اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے بڑھ گئی اور کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو, اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیں گے, ہم تمہیں گھر سے بے گھر کر دیں گے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ادب و احترام کے ساتھ اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں یا ابنی لما تعبدون, اے میرے ابا جان آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. میرے بھائی واسطے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے, درس کی بات ہے کہ باپ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ان کے ادب و احترام میں ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر کا فرق نہیں کرتے. اور ہماری شریعت مذہب اسلام والدین کے ساتھ میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کو اٹھ تک نہ کہو, انہیں جھڑکو نہیں, انہیں ڈانٹو نہیں, بلکہ ان کے سامنے اپنے بازو کو عاجزی انکساری کے ساتھ بچھا دے, پھیلا دے, اور ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی. اور اسی طرح اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے درس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, اپنے گھر سے شروع کریں دعوت و تبلیغ کا کام. اب ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے, جو فساد ہے عقائد کے اندر, اعمال کے اندر, ہم پہلے اس کی اصلاح کریں. لیکن آج حالت کیا ہے کہ وہ باہر جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, باہر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سارے روایتی ہیں, ہمارے گھر کے اندر عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے, اعمال کے اندر گڑبڑی ہے, ان کی اصلاح نہیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اپنے گھر کی اصلاح, اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. یہ نصیحت ہمارے اور آپ کے لیے, درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس واقعے کے اندر کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کریں, اور اپنے والدین کو ڈانٹے نہ, انہیں جھڑکے نہیں, بلکہ ان کے ادب و احترام میں ذرا برابر کمی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اب سے شروع ہوئی. اللہ رب العزت کے ساتھ ماتے وہی طرح ابراہیم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا, لیکن ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام اول نمبر سے پاس ہوئے, فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے. ان تمام آزمائشوں میں, ان تمام امتحانوں میں ایک اہم امتحان, ایک اہم آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا. 86 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب هب لي من الصالحين, رب هب لي من الصالحين, رب هب لي من الصالحين. 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرنا. آپ کو ایک بیٹے کی بشارت ہے, خوشخبری. اب اسی بیٹے کو جو بڑی آرزوؤں سے بات پیدا ہوا, بڑی تمناؤں سے بات پیدا ہوا, جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حکم دیتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی فصلوں کو جو کچھ اللہ کے نام پر ذبح۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کرنے کے لیے ہم طرح کے حوالے پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اپنے عالموں سے مولویوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں، میری صاحب یہ پریشانی قربانی نہ کرے تو چلے گا۔ حالانکہ سال بڑے لاکھوں کے لاکھوں روپے کا کام کر جاتا، لیکن جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے اماموں سے مسئلہ پوچھتا، اپنے مولویوں سے سوال کرتا ہے، مولوی صاحب قربانی نہ کرو تو چلے گا۔ اب مولوی صاحب کو کیا پتا آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی استطاعت کیا ہے؟ مولوی صاحب آپ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ آیا آپ کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے، طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے آپ کو حکم دیا، وہ بھی خواب کے ذریعے سے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگے اپنے بیٹے کے پاس جاتے، بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے، کہ میرے لفظ زیر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کروں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ میرے لفظ جگر اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ فانظر ماذا ترى، اور تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے۔ کتنے بڑے کام کے لیے مشورہ مانگا۔ آج ہم اور آپ اپنے بچے کو ایک معمولی کام کا حکم دیتے ہیں، میرا حوالہ پیش کر کے بھاگ جاتا ہے، میرا حوالہ پیش کر کے بہانہ بنا کر کے بھاگ جاتا ہے، اور ہم کہتے بھی رہتے کہ آپ نہیں چاہتے تو میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، بڑا ادھر جاتا ہے ادھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی، ان کی ماں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی، اتنے بڑے کام کے لیے جب اسے مشورہ مانگا گیا تو میرا حوالہ پیش کیا، بہانہ بنایا نہیں میرے بھائیوں، بلکہ بڑے ادب احترام کے ساتھ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کو پائیں۔ کیسی فرما برداری ہے، تربیت کیسی کی گئی۔ اتنے بڑے کام کے لیے جب مشورہ مانگا گیا، بلا چیز ہوئے فوراً اپنی رضامندی سے ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بجان آپ کر گزریے، آپ کو جو حکم ملا ہے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں کو پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کی رضامندی پا جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو قبلہ کی طرف لٹا کر کے گردن کو چھو دیتے ہیں۔ ایسا منظر آسمانوں زمین نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا، آسمان کانپ اٹھا، زمین تھرا گئی کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے، تب صدقت رؤیا ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے تو حد کر دی، ہم نے خواب کے اندر تمہیں حکم دیا اور خواب کو بھی کر کے دکھایا، ہم نے خواب کے اندر تمہیں حکم دیا اور تم نے خواب کو بھی سچ کر دیا، تم نے تو حد کر دی۔ آگے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ خواب کے اندر اللہ نے حکم دیا، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتوں کا حکم دیا، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عطا فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی کتنی پاسداری ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اتنے بڑے کام کے لیے خواب کے اندر اللہ حکم دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عطا فرما برداری کا ایسا نمونہ پیش کیا، رہتی دنیا تک کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آسمان سے ندا کے سب تک ہوا، اے ابراہیم تم نے حد کر دی اور خواب کو بھی سچ کر دیا۔ یہ قربانی میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس قربانی کی بڑی فضیلت، اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہمیں اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ اجر ہے میرے بھائیوں، یہ ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف ہوئے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڑتال کروائی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ضروری ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خون گرانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری نگاہ میں نہ رہے. کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ آئے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ میرے حوالے سے بہانے بناتے ہیں اور قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو شیطانی وسوسے گھومتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ آج سماج کے اندر کہتے قربانی نہ کرتے فلاں کی شادی ہو رہی ہے دے دو, فلاں آدمی پریشان حال ہے وہاں دے دو, فلاں آدمی قرض دار ہے وہاں دے دو, فلاں آدمی اس چیز کے اندر مبتلا ہے بیماری کے اندر مبتلا وہاں دے دو اور قربانی نہ دے دو. یہ شیطانی وسوسے ہیں میرے بھائی. سماج کے اندر بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی محتاج ہے اسے دے دو آپ قربانی کا پیسہ. یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری جان. اب ہم نے شہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے. آیا ہم ایک جانور اللہ کے حکم پر اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. حالانکہ یہی آدمی کو بہانہ بناتا ہے سال بھر نہ جانے کتنے لاکھوں کا کام کر جاتا ہے. تو میرے بھائی قرآن حدیث کے اندر اس قربانی کی بڑی فضیلت ہے, بڑی اہمیت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاضر علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کی سیرت کے اندر, ان کی مکمل زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری درس کی بات ہے, بہت ساری عبرت اور نصیحت کی بات ہے. آئیے مختصر طور پر قربانی کے احکام و مسائل کا ہے. مسئلہ نمبر 1, اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد نہ ناخن کاٹے نہ اپنی حجامت بنائے. جیسا جیسا تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد نہ اپنا ناخن کاٹے نہ اپنی حجامت بنائے. مسئلہ نمبر 2, کہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے, اونٹ, بھیڑ, بکری کے جنس سے ہونا چاہیے. مسئلہ نمبر 3, قربانی کا جانور موٹا, تازہ, فرما ہونے کے ساتھ ساتھ عیددار نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 قسم کے جانور کی قربانی جائے گی. نمبر 1, وہ جانور جو کمزور ہو اور اس کی کمزوری بالکل واضح ہو. نمبر 2, وہ جانور سے بیمار, اس کی بیماری بالکل واضح ہو. نمبر 3, وہ جانور جو لنگڑا ہو اس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو. نمبر 4, وہ جانور جو ڈھیلا ہو اس کا ڈھیلاپن بالکل واضح ہو. البتہ جانور کا خصی ہونا یہ عین شمار ہے. مسئلہ نمبر 4, قربانی کا جانور موٹا, تازہ, فرما ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانت ہونا ضروری ہے. اور اگر 2 دانت والا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھیڑ یا بیمار دبا کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 2 دانت والا جانور ہی جمع کرو, اور اگر تنگ دست ہو 2 دانت والا جانور نہ مل پائے تو 1 سال کا بھیڑ یا 1 سال کا دمبا. مسئلہ نمبر 5, گائے کے اندر 7 آدمی اور اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو کر تو قربانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے, عید الاضحیٰ گئی تو گائے کے اندر 7 آدمی اور اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو کر کے ہم نے قربانی. مسئلہ نمبر 6, 1 بکرا, 1 بکری, 1 بھیڑ, 1 دمبا پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرے. جیسا کہ حضرت ابو نصار بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح سے ہوا کرتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی 1 بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا, اپنی طرف سے کرتا تھا, خود کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے. اور آج جو صورتحال ہے تم اپنی آدمی سے دیکھ رہے ہو, کتنی بڑی بات کہی
کہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے کہ میرا جانور اتنا قیمتی ہے، اتنا موٹا تگڑا ہے، اتنا سارا جانور ہم لا کر کے ذبح کر رہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے۔ یہ قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ قربانی تو اللہ سے محبت کی دلیل ہے، لوگوں کے لیے سامنے ریاکاری کرنا، مکاری کرنے کو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فقد اشرک ومن صام علیہ فقد اشرک ومن تصدق علیہ فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا، اس نے شرک کیا۔ صرف ایک ہی اعمال نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں اگر آپ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ وہ کام کرتے ہیں کہ تاکہ نام ہو کہ سماج اور معاشرے کا بہت بڑا آدمی وہ کتنا قیمتی جانور لایا ہے، گھما رہا پورا محلے، اگر یہ نیت ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا شیخ آدمی ہے، کتنا بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا اس نے شرک کیا۔ اور شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ عیسائی کی کلمہ سے لگائیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار، کہ جس نے ذرہ برابر بھی رب کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی عظمت کے بات میں کسی غیر کو شریک کرایا، ہم ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام قرار دیں گے اور اس آدمی کا ذرہ کرنا۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا گوشت اور کھال اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 300 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور اگر کسی کو ذبح کرنا نہیں آتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، لیکن اس کا وہاں حاضر رہنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 9، عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کا وقت کیا ہے؟ نماز کے بعد جانور ذبح کیا جائے۔ قربانی کا وقت کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جانور ذبح کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو آدمی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کرتا ہے وہ اپنے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ مسئلہ نمبر 10، کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو اور چھری کو خوب اچھی طرح سے تیز کر دینا چاہیے، جیسا کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا، لہذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور اپنے چاقو اور چھری کو اچھی طرح سے تیز کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جانور کے سامنے چاقو اور چھری تیز نہ کیا جائے اور نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ سامنے ذبح کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 12، عید الاضحیٰ کے دن بلا کچھ کھائے پیے عیدگاہ جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کر کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن بلا کچھ کھائے پیے جاتے تھے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسئلہ نمبر 13، گھر کی عورتوں کو ہر حال میں عیدگاہ میں نہیں جانا چاہیے، گھر کی عورتوں کو ہر حال میں عیدگاہ لے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوشیزہ، کنواری، حیض والی عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اس کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی سہیلی اپنی چادر میں رکھتی۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا عیدگاہ میں جانے کے تعلق سے صرف بخاری اور مسلم کے اندر اس قدر حدیثیں وارد ہیں کہ جن میں تین کال کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کو، صاحبزادیوں کو عیدگاہ میں لے جایا کرتے۔ عورتوں کا عیدگاہ میں جانا یہ اہم ترین سنت ہے اور اسلامی شعار ہے
لیکن آج بہت سارے علماء عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کو ناجائز قرار دیتے، انہیں اس بات کی غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ یہی عورتیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، سڑکوں پر، مشاعروں میں اور نہ جانے کہاں کہاں دندناتی پھرتے نظر آتی ہے، وہاں انہیں خرابی نظر نہیں آتی ہے، وہاں انہیں برائی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اگر عورتیں کی عیدگاہ میں جاتی تو انہیں خرابی نظر آتی ہے، انہیں برائی نظر آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور وہ ایسے کریمہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، پیغامات اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ ان پر آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ تو عورتوں کو عیدگاہ میں جانا یہ اہم ترین سنت ہے اور اسلامی شعار ہے، اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور عیدگاہ میں جائیں۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ جانور کے ہاتھ پاؤں کو چھپڑے سے باندھ دیجیے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو، پھر جانور کو قبلہ کی طرف لٹا دیں، دایاں پاؤں اس کے گردن پر رکھیں اور اس کے سر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور جو قربانی کی دعا کو دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تقبل منی ایسی کر سکتے گردن پر چھری چلا دو۔ یہ قربانی کا طریقہ کہ اس طرح سے آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیجیے اللہ کے نام۔ تو یہ چند مسائل سے میرے بھائی قربانی کے تعلق سے جو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور قربانی کی فضیلت، اس کی اہمیت مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، وقت ختم ہو چکا۔ ہم سب مل کر کے دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارے رہا ہمارے دلوں کے اندر، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے تحت، جس قصد ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی تھی، بارے رہا وہی ارادہ، وہی قصد و نیت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ بارہا ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، بارہا اس عشرے ذوالحجہ کے اندر ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا اس عشرے کے اندر ہمیں خوب اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم میں سے جو بیمار حال ان کی بیماری کو تبدیل فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو تبدیل فرما دے، ہم میں سے جو قرضدار ہیں خزانے غیب سے کوئی ایسا راستہ نکال جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ بارہا ہم میں سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کو انتقال کر گئے ہیں، بارہا انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، بارہا ہم سے قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے، بارہا ہم میں سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ جو زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی عطا فرما، برداری کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم میں سے جو اولاد ہیں انہیں اولاد والا بنا دے، ہم میں سے جو اولاد والے ہیں ہماری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کا داعی بنا دے، مبلغ بنا دے، مواحد بنا دے۔ بارہا ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس عشرے کے اندر خوب اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو پکا پکا نمازی بنا دے، ہم میں سے جو نماز کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی کرتے ہیں، بارہا ان کے دلوں کے اندر سے غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی کو دور فرما دے۔ بارہا ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے۔ بارہا ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حلال مال کے ذریعے سے اپنے اور اپنی بچوں کی پرورش کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم تمام لوگوں کو جس طرح بیٹھے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے نبی کو روز اس طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بما فيه من آیات الحکیم انه كان جواد کریم مجید۔